بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حدیث کے اکثر مضامین رسالے کی گزشتہ اوراق میں بیان ہو چکے ہیں، البتہ چند امور قابل غور ہیں، جن میں سب سے اول اور اہم تو یہ ہے کہ بہت سے محروم رمضان کی مغفرت عامہ سے بھی مستثنی تھے، جیسا کہ پہلی روایت میں معلوم ہو چکا، اور وہ عید کی اس مغفرت عامہ میں بھی مستثنی کر دیے گئے، جن میں سے آپس کے لڑنے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے بھی ہیں۔ ان سے کوئی پوچھے کہ تم نے اللہ کو ناراض کر کے اپنے لیے کون سا ٹھکانہ ڈھونڈ لکھا ہے؟ افسوس تم پر بھی اور تمہاری اس عزت پر بھی جس کے حاصل کرنے کے غلط خیال میں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعائیں برداشت کر رہے ہو، جبرائیل کی بددعائیں اٹھا رہے ہو، اور اللہ کی رحمت اور مغفرت عامہ سے بھی نکالے جا رہے ہو۔ میں پوچھتا ہوں کہ آج تم نے اپنے مقابل کو زد دے ہی دی، اپنی مونچھ اونچی کر ہی لی، وہ کتنے دن تمہارے ساتھ رہ سکتی ہے، جبکہ اللہ کا پیارا رسول تمہارے اوپر لعنت کر رہا ہے، اللہ کا مقرب فرشتہ تمہاری ہلاکت کی بددعا کر رہا ہے، اللہ جل شانہ تمہیں اپنی مغفرت اور رحمت سے نکال رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے سوچو اور بس کرو۔ صبح کا بھٹکا اگر شام کو گھر آ جائے تو کچھ نہیں بگڑا، کچھ نہیں گیا، آج وقت ہے اور تلافی ممکن، اور کل جب ایسے حاکم کی پیشی میں جانا ہے جہاں نہ عزت و وجاہت کی پوچھ، نہ مال و متاع و کارآمد، وہاں صرف تمہارے اعمال کی پوچھ ہے، اور ہر حرکت لکھی لکھائی سامنے ہے۔ حق تعالی شانہ اپنے حقوق میں درگزر فرماتے ہیں، مگر بندوں کے آپس کے حقوق میں بغیر بدلہ دیے نہیں چھوڑتے۔ یہیں تک بات ہوئی تھی، اور اس میں بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نماز کا محتاج نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ذکر کا محتاج نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے صدقہ کا محتاج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارے اوپر یہ حکم واجب کیے ہیں، نماز پڑھنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر لگایا ہے، قرآن پڑھنے کا حکم لگایا ہے، تسبیح پڑھنے کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، روزہ رکھنے کا حکم فرمایا ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، حج کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ سب اس وجہ سے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلام ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اور بندگی ہمیں کرنی چاہیے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ احکامات دیے۔ باقی ہماری نماز سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، ہمارے صدقات سے اللہ کے یہاں کوئی پیسے کی بڑھوتری ہونے والی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہماری عبادت سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو مستغنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے نیاز ہے، احد الصمد ہے، لم یلد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کسی چیز کا محتاج نہیں۔ لیکن جو حقوق ایک انسان کے دوسرے انسان پر ہے، اسی پر بات چل رہی تھی۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مفلس کون؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس پیسے نہ ہو، غریب آدمی بیچارہ مفلس، فقیر آدمی، جس کے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں، جس کے پاس رہنے کا نہیں، جس کے پاس کوئی نعمت نہیں، وہ مفلس ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، قیامت میں ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں آئے گا تو بہت نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا۔ نماز اس نے 5 وقت کی نماز پوری پڑھی ہوگی، کوئی نماز قضا نہیں کی، اور صرف نماز کی پابندی نہیں،
فرائض کے علاوہ جتنے نوافل ہے، اشراق ہے، چاش ہے، اوابین ہے، تہجد ہے، وہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ روزہ صرف رمضان کا ہی رکھا نہیں، رمضان کے علاوہ ہر مہینے کے 3 روزے، ایام 20 کے روزے رکھے اس نے، پھر اس کے علاوہ کیا عرفہ کا روزہ رکھا اس نے، پھر اس کے علاوہ 10ویں محرم کا روزہ رکھا اس نے، اور ویسے بھی بہت روزے رکھتے رہے وہ۔ اسی طریقے سے صدقات میں وغیرہ بہت ساری ہر قسم کی نیکیاں، نماز کی نیکیاں ہیں تو وہ بھی بہت، روزے کی نیکیاں ہیں تو وہ بھی بہت، مال کی نیکیاں ہیں تو وہ بھی بہت، حج کی نیکیاں ہیں تو حج بھی، عمرہ اور پیدر پہ عمرہ پر عمرہ، 60 حج کیے ہیں، 50 عمرے کیے ہیں، 100 عمرے کیے ہیں۔ آج کل دنیا میں ایک رواج چل پڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب وہ آئے گا تو نیکیاں تو بہت ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو دوسرے حقوق ہیں جس کو حقوق العباد کہا جاتا ہے، ایک بندے کا حق دوسرے بندے کے اوپر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک مسلمان کا حق دوسرے مسلمان پر کیا ہے۔ آج ہم نے کبھی غور نہیں کیا، کبھی سوچا نہیں کہ مجھ پر بھی کسی کے حق ہے یا نہیں۔ آج دنیا میں ایک دوسری چیز ہی چل پڑی ہے، اور کیا کہ ہمارا حق وہ تو ہمیں ملنا چاہیے، کسی طریقے سے بھی جو ہمارا حق بنتا وہ ہمیں داؤ واپس کرو، لیکن ہمارے اوپر جو دوسروں کے حق ہیں اس کو دینے کی ضرورت نہیں، دیا تو ابھی کیا، نہیں دیا تو ابھی کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہاں تو جو بندوں کے حقوق ہے، ایک بندے کا حق دوسرے بندے پر کیا ہے، حدیث میں بتایا کہ جب بیمار ہو جائے تو اس کی خبر لینے کے لیے جائے، اگر اس کو چھینک آئے اور الحمدللہ کہے تو تم یرحمک اللہ کہو، ملاقات ہو تو سلام کرو، اس کا جواب دو۔ یہ سارے کے سارے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر حقوق ہیں۔ لڑکے کا حق ہے باپ کے اوپر، وہ کیا ہے؟ لڑکا پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دی جائے، اقامت کہی جائے، پھر اس کو کیا ہے، اس کا اچھا نام رکھا جائے، پھر عقیقہ کیا جائے، پھر اس کے بعد اس کو اچھی تعلیم اور تربیت دی جائے۔ یہ سب بچے کے حق ہے باپ کے اوپر۔ نوجوان ہو جائے تو شادی کرا دے، یہ کوئی حق نہیں ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ نوجوان ہو جائے تو بیٹے کو شادی کرا دینی چاہیے، باپ پر ضروری نہیں، خود کماؤ خود کرو، سمجھ میں آیا نہیں؟ لیکن یہ تعلیم اچھی دینا، اچھی دینی تعلیم دینا اور اچھا نام رکھنا، یہ سب بچے کا حق ہے۔ تو عقیقہ کرنا یہ بچے کا حق ہے، اگر یہ نہیں کرو گے بچہ کہے گا کہ ہمارا حق لاؤ۔ اور اسی طریقے سے باپ کے اوپر بھی بہت سارے حق، میاں کے حق بیوی کے اوپر ہے، بیوی کے حق میاں کے اوپر ہے، بہت سارے تفصیلات ہیں ان سب میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، جیسا میں نے گزشتہ کل بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑے کریم ہے، وہ کہیں گے کہ چلو میرے حق کی ضرورت نہیں، میں نے اپنی نمازیں تمہیں معاف کر دی، میں نے اپنے روزے تمہیں معاف کر دی، جاؤ جنت میں جاؤ۔ لیکن تمہارے جو آپس میں ایک دوسرے کے حق ہیں، اس کو گالی دی تھی، اس کو برا بھلا کہا تھا، اس کو تھپڑ ماری تھی، اس کو پیسے لے لیے تھے، اس کا مکان دبا دیا تھا، اس کی زمین دبا لی تھی، اس کو میراث نہیں دی تھی، اس کو میراث چھین لی تھی، یہ سارے دنیا کے کاروبار جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ پہلے آپس میں نمٹ لو۔ اگر کسی کی ایک بالش زمین تم نے اس دنیا میں زبردستی سے لی ہے تو اس کی سزا تو ہوگی، وہ ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ 7 زمین، ایک بالش 7 زمین اس کے گلے میں ٹوپ بنا کر ڈال دی جائے گی اور اس کے وزن سے وہ سیدھا جہنم میں چلا جائے گا۔ لیکن جس کی زمین لی ہے، جب تک تم اس کو راضی نہیں کرو گے، پول صراط پر جا کر اٹکے رہو گے، جنت میں نہیں جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی عبادت فرمائے۔
آج لوگوں کے اتنے حقوق ہمارے اوپر ہیں کہ اس حقوق کو ہم ادا نہیں کرتے، اور ذرا پاور ہو تو پھر ہم تکبر کرتے ہیں کہ کون مانگنے والا ہے، آئے تو صحیح دیکھو کون ہے، کس کی ہمت ہے مجھ سے مانگنے کی۔ غریب بیچارہ ہو تو اس کی تو بات ہی دوسری ہو جاتی ہے۔ بہرحال اللہ جل جلالہ کے متعلق اللہ جل جلالہ اس حقوق کے متعلق فرمائیں گے کہ تم اپنے آپس میں نمٹ لو۔ جب تک ایک آدمی دوسرے کو معاف نہیں کرے گا، جب تک ایک آدمی دوسرے کا حق ادا نہیں کرے گا، چاہے دن گزر جائے، چاہے سال گزر جائے، چاہے مہینہ گزر جائے، چاہے وقت گزر جائے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ آج ہم بالکل اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں، جنت تو ہماری ریزرویشن ہے، وہ تو بک ہے، ریزرویشن ہے۔ حدیث میں ہے کہ ہر ایک آدمی کا ایک ریزرویشن ہے، ہر ایک آدمی کا ایک سیٹ بک ہے جہنم میں اور ایک سیٹ بک ہے جنت میں۔ اگر دنیا سے ایمان کے ساتھ گیا، دنیا سے ایمان لے کر گیا، دنیا کے ساتھ ایمان کے ساتھ گیا تو جنت کا جو ریزرویشن ہے وہ کنفرم اور جہنم کا کینسل، اور اگر یہ ایمان یہیں چھوڑ کر گیا تو جہنم کا کنفرم اور جنت والا کینسل۔ یہ بھی بڑی لمبی تفصیل ہے، حدیث میں بتائی گئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دونوں جگہ پر تمہارا ہر ایک کا دونوں جگہ پر ٹھکانہ ہے، جو نیک کام کرو گے، جیسے کام کرو گے ویسی کی بات ہوگی۔ بہرحال مفلس اب تعالیٰ شانہ اپنے حقوق سے درگزر فرماتے ہیں، مگر بندوں کے آپس کے حقوق میں بغیر بدلہ دیے نہیں چھوڑتے۔ دیکھو حدیث میں بتایا گیا کہ بندوں کے حقوق میں بدلہ دیے بغیر نہیں چھوڑتے۔ اگر تم نے کسی کو گالی دی ہے، اگر تم نے کسی کو برا بھلا کہا ہے، اگر تم نے کسی کو تھپڑ ماری ہے، اگر تم نے کسی کی کوئی چیز لی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی کہا جائے گا کہ تم اپنا بدلہ لے لو۔ میں نے بتایا تھا ابھی عنقریب کچھ دنوں پہلے ایک مرتبہ تقریر میں کہ قیامت کے دن یہ لوگوں کے حقوق دینے پڑے، اس وقت نیکیوں میں دینے پڑیں گے، اور ابھی پیسے میں دے سکتے ہو۔ ابھی معاف کرا لو، دل سے اگر معاف کر دے، خوش دلی سے معاف کر دے، شرما شرمی میں معاف کرے تو اس کا اعتبار نہیں، خوش دلی سے معاف کر دے تو حق معاف ہو گئے۔ تم نے غیبت کی تھی، جس کی غیبت کی ہے غیبت سے توبہ کرو، وہ گناہ معاف ہوگا، لیکن جس کی غیبت کی ہے اس سے جب تک معافی نہیں مانگو گے تمہاری غیبت کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جو گناہ ہے وہ وہاں تو نیکیاں چلے گی، اس وجہ سے نیکیاں لے کر آیا ہوا ہوگا، لیکن اس کو گالی دی تھی، اس کو مارا تھا، اس کو یہ حقوق ادا نہیں کیے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اس کا حق ادا کرو، اس کا حق ادا کرو۔ وہ ساری نیکیاں، جتنی نیکیاں لے کر آئے تھے وہ ساری کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی، لیکن ابھی لوگوں کے حقوق ادا نہیں ہوئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جتنا حق ہے 2 پیسے کے بدلے میں 75 مقبول نمازیں لی جائے گی۔ اب اس کے بعد نیکیاں تو ختم ہو گئی، لیکن ابھی لوگوں کے حقوق باقی ہے، تو جس کے جتنے حق باقی ہیں اتنا اس کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالا جائے گا۔ اب ہمارے نامہ اعمال میں وہ گناہ آئیں گے جو ہم نے نہیں کیے۔ اس نے شراب پی تھی، ہم نے تو زندگی بھر نہیں پی، لیکن اب اس کا گناہ ہمارے نامہ اعمال میں آ گیا۔ ہم نے تو زندگی میں زنا نہیں کیا تھا، لیکن اس نے زنا کیا تھا، وہ ہمارے نامہ اعمال میں آ گیا، اور ان گناہوں کے ساتھ ہم دوسروں کے گناہوں سے جہنم میں جائیں گے۔ اور یہ حقوق کا اتنا بڑا اعتبار ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانوروں کو بھی، کوئی جانور جنت میں نہیں جانے والا، کوئی جانور جہنم میں نہیں جلنے والا، لیکن جس جانور نے ایک دوسرے کو مارا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس جانور کو پیدا کریں گے اور پیدا کرنے کے بعد کہیں گے کہ جس کے اوپر بدلہ ہے بدلہ لے لو۔ بغیر سنگ والی نے سنگ والی کو مارا ہوگا، سنگ والی کو بغیر سنگ والی نے مارا ہوگا، وہ اپنا بدلہ وہاں پر لے لیں گے، اور جب بدلہ لے لیا جائے گا سب برابر ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے مٹی ہو جاؤ۔ جہنم سے کافر دیکھیں گے کہ جانور تو سب مٹی ہو گئے، تو وہ کہیں گے کاش یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ ہم بھی مٹی ہو جاتے تو آج جہنم کے عذاب سے بچ جاتے۔ حق تعالیٰ شانو اپنے حقوق میں درگزر فرماتے ہیں، مگر بندوں کے آپس کے حقوق میں بغیر بدلہ دیے نہیں چھوڑتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مفلس میری امت میں وہ شخص ہے قیامت کے دن نیک اعمال کے ساتھ آوے اور نماز روزہ صدقہ سبھی کچھ لاوے، لیکن کسی کو گالی دے رکھی ہے، کسی کو تہمت لگا دی تھی، کسی کو مار پیٹ کی تھی، بس یہ سب دعوے دار آویں گے اور اس کے نیک اعمال میں سے ان حرکتوں کا بدلہ وصول کر لیں گے، اور جب اس کے پاس نیک اعمال ختم ہو جائیں گے تو اپنی برائیاں ان حرکتوں کے بدلے میں اس پر ڈالتے رہیں گے، اور پھر اس انبار کی بدولت وہ جہنم رسید ہو جائے گا، اور اپنے کثرت نیک اعمال کے باوجود جو حسرت و یاس کا عالم ہوگا وہ محتاج بیان نہیں۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں وہ مایوس تمنا کیوں نہ سوئے آسماں دیکھے۔ بہت سارے پیسے لے کر آئے ہو، بہت سارے پیسے لے کر جا رہے ہو، اور خدا نہ خواستہ گھر میں پہنچنے سے پہلے ہی جیب کٹ گیا، کیا حالت ہوگی؟ نا امید، کیسا نا امید ہو جاتا ہے وہ۔ اسی طریقے سے ساری نیکیاں لے کر گئی، دنیا میں بہت عبادتیں کی تھی، لیکن لوگوں کے حقوق کی طرف دھیان نہیں دیا تھا، اور یہ سمجھا تھا کہ حقوق کے متعلق کیا خیال کرنا ہے، ہم نماز پڑھیں سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ وہ مایوس تمنا کیوں نہ سوئے آسماں دیکھے، جو وہ منزل و منزل اپنی محنت رائے گا دیکھے۔ اس وجہ سے جو لوگوں کے حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کسی سے غیبت کی ہے، کسی کے پیسے لے لیے ہیں، تو جب تک یہ حق ادا نہیں ہوگا وہاں تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ اس وجہ سے جس کی زمین لے لی ہو، جس کا میراث لے لیا ہو، جس کا وارثہ لے لیا ہو، وہ سب اسی دنیا میں دے دو۔ قیامت کے دن نیکیوں میں دینا پڑے گا، اس سے تو اچھا ہی ہے کہ دنیا میں آدمی دے دے، اور اگر یہ نہیں کیا اور اسی طریقے سے رہے تو پھر حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتا ہی دیا ہے قیامت میں کیا ہونے والا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کسی کے ہے وہ اس کے زکوٰۃ کے مسئلے میں کسی کے پاس جانور تھے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے جانور کے اوپر اتنے بکریاں زکوٰۃ میں واجب ہوگی، اور اگر وہ نہیں دے گا تو وہ جانور اس کے اوپر وہ سوار ہوگا اور اس کو تکلیف دے گا، مارے گا، خور کے ذریعے سے رون دے گا۔ یہ اس قسم کی حدیث آ رہی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے یہ اونٹ، یہ بکری مجھے کیا ہے خور مار رہی ہے، مجھے مار رہی ہے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمائیں گے میرے پیارے امتی، میں نے تو دنیا میں بتا دیا تھا کہ زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے تو یہی مال، یہی اونٹ، یہی بکری، یہی گائے تمہیں قیامت میں کیا کرے گی، تمہیں تکلیف دے گی۔ بتایا تھا کہ نہیں میں نے؟ وہ آدمی چپ ہو جائے گا، بات بالکل صحیح ہے۔ تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہر جگہ بس ہمیں معافی کراتے رہیں گے، دیکھو یہ بھی ہے۔
اپنی بیٹی کو کہا فاطمہ الزہرا کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے فاطمہ دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہارے جو نیک اعمال ہوں گے وہی کام آئیں گے، میں کام آنے والا نہیں ہوں۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے اعمال کو، اپنے اخلاق کو، اپنے حالات کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال دوسرا امر قابل غور یہ ہے کہ رسالہ میں چند مواقع مغفرت کے ذکر کیے گئے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے امور ایسے ہیں کہ وہ مغفرت کے سبب ہوتے ہیں اور گناہ ان سے معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دوسری بات بھی یاد رکھو، یہاں فرمایا گیا کہ رمضان میں پہلے عشرے میں گناہ معاف ہو گئے، دوسرے عشرے میں گناہ معاف ہو گئے، تیسرے عشرے میں گناہ معاف ہو گئے۔ تو ایک مرتبہ گناہ معاف ہو گئے تو ہو گئے، پھر مغفرت کا کیا معنی؟ بعض مرتبہ شیطان ہمارے دل میں اس قسم کی سوالات ڈالتا ہے۔ میرے آپ کے اوپر 1000 روپے تھے، آپ نے مجھے ادا کر دیے، وہ ادا ہو گئے، اب وہ 1000 باقی تھوڑے رہیں گے، اب پھر میں دوسری مرتبہ کہوں گے بھائی 1000 واپس کرو، 1000 واپس کرو، وہ تو ختم ہو گیا، ایک مرتبہ میں بات ختم ہو گئی۔ تو ایک مرتبہ جب اللہ نے مغفرت کر دی تو مغفرت ہو گئی، پھر پہلے عشرے کی مغفرت، دوسرے عشرے کی مغفرت، تیسرے عشرے کی مغفرت، یہ سب کی کیا ضرورت ہے؟ بعض مرتبہ شیطان بھی ایسا دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور بعض مرتبہ لوگ کہتے بھی ہیں، حضرت اس کا جواب دے رہے ہیں۔ جب ایک مرتبہ گناہ معاف ہو چکے تو اس کے بعد دوسری مرتبہ معافی کے کیا معنی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ تم نے گناہ کر لیا اور گناہ کے توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر وہ توبہ تمہاری منظور کر لی تو وہ گناہ معاف ہو گیا۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ جب ایک مرتبہ گناہ معاف ہو گیا تو پھر دوبارہ آپ گناہ نہیں ہے، دوسری مرتبہ جب پھر گناہ کرو گے تب گناہ باقی رہے گا۔ لیکن اس کے باوجود اگر تم نے پھر توبہ کی، پھر توبہ کی، پھر توبہ کی، پھر توبہ کی، ابھی توبہ کی، افطار کے وقت پھر توبہ کی، مغرب کی نماز پڑھ کر پھر توبہ کی، مغرب کی نماز کے بعد اوابین پڑھ کے پھر توبہ کی، عشاء کی اذان کے بعد پھر نفل پڑھ کے توبہ کی، عشاء کے بعد تراویح پڑھ کے پھر توبہ کی، حالانکہ ابھی 6 گھنٹے میں 60 مرتبہ تم نے توبہ کر لی، تو اس کا قاعدہ یہ بتاتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ تمہارے نامہ اعمال میں گناہ ہے اور تمہاری توبہ قبول ہو گئی، گناہ معاف ہو گئے، اب تم توبہ کرو گے، اب اگر گناہ نہیں ہے تو جتنی توبہ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کو ردی میں نہیں ڈالا جائے گا کہ لو بھائی اب تو تمہارے نامہ اعمال میں گناہ نہیں ہے، نامہ اعمال میں گناہ نہیں ہے، اس وجہ سے اب تمہاری کیا ہے یہ درخواست ردی میں جا رہی، ردی میں جا رہی نہیں، بلکہ اگر گناہ ہوں گے تو گناہ معاف ہوں گے، گناہ نہیں ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی تمہارے درجات کو بلند کرتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ تمہارے درجے جنت میں اتنے بلند ہو جائیں گے جتنی تمہاری توبہ ہوگی، جتنی تمہاری مغفرت ہوگی۔ اس پر ایک اشکال ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب ایک مرتبہ گناہ معاف ہو چکے تو اس کے بعد دوسری مرتبہ معافی کے کیا معنی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مغفرت کا قاعدہ یہ ہے کہ جب وہ بندہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اگر اس کے اوپر کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کو مٹاتی ہے، اگر اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا تو اس کے بقدر اس پر رحمت اور انعام کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، درجات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اگر توبہ کرتے کبھی شیطان دل میں بات ڈال دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سچی توبہ بہت پسند ہے، یاد رکھنا، سچی توبہ جو ہے وہ بہت پسند ہے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بیان کی ہے، آپ نے سنی ہوگی تقریروں میں۔ ایک مسافر تھا، اس زمانے میں آدمی جو سفر میں نکلتا تھا تو سب کچھ لے کر نکلنا پڑتا تھا، کھانا پینا سب کچھ، اور وہ اونٹ کے اوپر سفر ہوتا تھا، وہ سارا سامان لے کر نکلا اور جنگل میں سے راستے بھی نہیں تھے، جنگلوں میں سے جانا پڑتا تھا۔
ایک مرتبہ آدھے جنگل میں وہ پہنچا، صبح کے وقت اسے تھکان سی محسوس ہوئی، ایک بہت بڑا درخت تھا، اس درخت کے دیکھ کر اس نے کہا کہ ذرا آرام کرنا چاہیے۔ اس نے اپنا جانور پر ویسے ہی چھوڑا، سواری اتر گیا، جانور کو تھوڑا سا چھوڑا اور چھوڑنے کے بعد کیا ہے وہ ٹیک لگا کر درخت کے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بہت زیادہ تھکا ہوا ہو اور اس طریقے سے بیٹھ جاتا ہے تو فوراً نیند آ جاتی ہے، اس کو نیند بھی آ گئی۔ نیند کے بعد جب اس کی نیند کھولی تو اس نے دیکھا کہ اس کا سواری کا جانور تو وہاں ہے نہیں۔ اب اس کو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، کپڑے بدلنے ہیں، لیکن وہاں وہ جانور تو اس کا ہے نہیں۔ اب یہ فکر میں پڑ گیا کہ اب کیا کروں، کہاں جانور کو تلاش کروں۔ جلدی سے وہ جانور کو تلاش کرنے کے لیے نکلا، ادھر ادھر تلاش کر رہا ہے۔ اور ایسے وقت میں اگر کبھی موقع آیا ہو تو پتہ چلے گا کہ تلاش کرتے کرتے آدمی اتنا جلدی تھک جاتا ہے کہ دوسری وقت اتنا نہیں تھکتا جتنا اس وقت میں تھک جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے۔ ارے اب تو کیا ہوگا، بغیر کھانے کے، بغیر پانی کے، بھوکے پیاسے مر جائیں گے، اس لیے کہ جنگل میں تو وہاں کہیں کھانے پینے کو ملنے کا نہیں تھا۔ یہ پریشان ہو گیا۔ اب ایسے میں جب تلاش بھی زیادہ کرے گا، حضرت حاجرہ کی طرح کبھی اس پار سے اس پار پر اور اس پار سے اس پار پر اور اس پار سے اس پار پر 7 چکر لگائے تھے کہ نہیں پانی تلاش کرنے میں، سمجھ میں آیا نہیں؟ تو اسی طریقے سے بالکل تھک گیا تلاش کرنے میں، اور یقین ہو گیا کہ اب تو موت کے علاوہ بھوکے اور پیاسے مرنا ہے، بس خلاص بیٹھ گیا وہ۔ اور اسی میں اس کو آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے نیند کے بعد اس کی جو آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہی اونٹ جو چرنے کے لیے اس نے چھوڑا تھا وہ چرا کر سیدھا وہاں پر آ گیا اور سب نعمتیں اس کے اوپر موجود ہیں۔ اس کو کتنی خوشی ہوگی، حدیث پاک میں الفاظ ذکر کیے گئے ہیں، اس کو اتنی خوشی ہوئی کہ خوشی کے مارے وہ کہتا ہے یہ اللہ میں تیرا خدا ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ حالانکہ غلط بات اس نے کہی، اللہ کو اس نے اپنے آپ کہا کہ میں تیرا خدا ہوں اور تو میرا بندہ ہے، حالانکہ الٹا ہونا چاہیے تھا۔ لیکن آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جب ایک دم خوشی آ جاتی ہے آدمی تو اس کی زبان پر کنٹرول نہیں رہتا، پتہ نہیں زبان سے کیا نکل جاتا ہے۔ حدیث پاک میں اس مثال کو بیان کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث اچانک یاد آ گئی، مشکات میں بھی موجود ہے کہ عورت جب بغیر دوپٹے کے اور بغیر اوڑھنی کے جب وہ نکلتی ہے تو فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں، فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے جیسی نافرمانی ہوگی، بڑا گناہ ہوگا تو بہت ناراضی ہوگی، ایمان چھوڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ناراض ہوگا کہ ہمیشہ جہنم میں ڈالے گا۔ بہرحال لیکن جب آدمی پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ یا اللہ میں گمراہ ہو گیا تھا، یا اللہ میں بھول گیا تھا، یا اللہ میں نہیں جانتا تھا، یا اللہ میں نہیں جانتا تھا، شیطان نے مجھے بہکا دیا تھا، اور اب میں سچی توبہ کرتا ہوں، پکا عہد کرتا ہوں، کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا، خاص کر کے جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں وہ توبہ لے کے آج سے میں کبھی شراب نہیں پیوں گا، آج سے میں کبھی کسی پرائی عورت کی طرف نہیں دیکھوں گا۔ اور جب یہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، فرشتے کو کہتا ہے اے فرشتے دیکھو اس میرے بندے نے مجھے دیکھا ہے، کہا کہ نہیں، اس بندے نے میری جنت کو دیکھا ہے، کہا کہ نہیں،
اس بندے نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ اگر دیکھا ہوتا تو؟ کہا کہ دیکھا ہوتا تو اور زیادہ وہ توبہ کرتا وہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے ڈرتا ہے، میرا بندہ مجھ سے ڈرتا ہے، اس نے مجھے دیکھا نہیں لیکن وہ مجھ سے ڈر رہا ہے، یہ فرشتوں تم گوار ہے نا، میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی بندہ، اسی لیے آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی 100 مرتبہ گناہ کرے اور 100 مرتبہ سچی توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے سخی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کریم ہے کہ 100 کے 100 دفعہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ تو بار بار توبہ کرتا ہے، جا میں معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا عبادی القل یا عبادی الذین اشرکوا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ کو معاف کریں گے۔ ہمارے نزدیک گناہ بہت ہے، ہمارے لیے ساری امت کے گناہ بہت ہیں، لیکن اللہ کی رحم کے سامنے، اللہ کی مغفرت کے سامنے ہمارا اکیلے کے نہیں، پوری مخلوق کے گناہ کی بھی کوئی حیثیت نہیں، اللہ تعالیٰ حد سے سب کو معاف کر دیں گے۔ ایک آدمی ہے، بہت سارا کیچڑ لگا ہوا ہے، چھوٹا بچہ ہے، کیچڑ والا بن کر آیا تو ماں پریشان ہو جائے گی، اب اس کو نہلائے کیسے، کس طریقے سے اس کو صاف کریں گے، لیکن پھر بھی ماں صاف کرتی ہے۔ یہی بچہ اگر سی سائڈ چلا جائے، کنارے پر چلا جائے اور سمندر کی ایک موج آئے گی، وہ ایک موج اس کے سارے کیچڑ کو صاف کر دے گی۔ جب ایک موج سارے کیچڑ کو صاف کر سکتی ہے تو اس موج کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے گناہ کو، ہماری پوری امت کے سارے گناہ کو ایک ہی وقت میں معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم سچے دل سے توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کے لیے کہا۔ اگر ہم نے سچے دل سے توبہ کی تو ہمارے گناہ معاف ہو گئے، لیکن اگر ہم نے توبہ ہی نہیں کی یا سچے دل سے توبہ ہی نہیں کی اور موت آ گئی تو اگر اس کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑا تو پھر ہم اللہ کو ظالم نہیں کہیں گے، ہم اپنے آپ کو ظالم کہیں گے کہ کب وقت مرنے سے پہلے توبہ کیوں نہیں کی تھی، آج چھوٹ جاتا تو یہاں پر۔ اس وجہ سے ہمیں توبہ کی خصوصیت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے اور توبہ کرتے رہنا چاہیے، خاص کر کے جب آدمی سچی توبہ کرتا ہے۔ تو میں نے بتایا کہ گناہ کر کے ہم نے اللہ کو ناراض کیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے نے مجھے نہیں دیکھا، میری جنت کو نہیں دیکھا، میری جنت کو دیکھا ہوتا تو کیا ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ تو پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کر دے، اتنی محنت کر دے، رات رات بھر نہیں سوتے، صحابہ نہیں سوتے تھے۔ لیکن کہا کہ جہنم بھی انہوں نے نہیں دیکھی، کہا کہ اگر دیکھی ہوتی تو پھر تو گناہ کرنے سے ایسے ڈرتے کہ کچھ نہ پوچھ۔ گناہ ہو جانے کے بعد جب تک توبہ نہ کر لیتے چین نہیں آتا، آج تو گناہ کرنے کے بعد توبہ کی طرف ہمارا دھیان بھی نہیں جاتا۔ بہرحال اس کا جواب یہ ہے کہ مغفرت کا قاعدہ یہ ہے کہ جب بندہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اگر اس پر کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کو مٹاتی ہے، اور اگر اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا تو اس کے بقدر اس پر رحمت اور انعام کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تیسرا امر یہ ہے کہ سابقہ حدیث میں بھی بعض جگہ اور اس حدیث میں بھی ابھی حق تعالیٰ شانہ نے اپنی مغفرت فرمانے پر فرشتوں کو گواہ بنایا ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ گواہ ہے نا، میں نے ان کو معاف کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کی عدالت کے معاملات ضابطے پر رکھے گئے ہیں۔ چلو قیامت کے جو حساب کتاب اور جو ہمارے جو حساب کتاب ہوگا اور جو وہاں جو فیصلے ہوں گے، یہ فیصلے کس طریقے سے ہوں گے اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ کل۔ خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو ابھی آپ حضرات نے سمجھا
ایک کا حق دوسرے کے اوپر ہے، اور تم جانتے ہو کتنے لوگوں کے حق میرے اوپر ہیں اور میرے حقوق کتنے اوپر ہیں۔ میرے اگر کسی کے اوپر ہیں، ہمارا کسی کے اوپر فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ کے یہاں جنت میں ہم سے ملے گا۔ لیکن لوگوں کے جو حقوق ہیں اس کو یاد کر کر کے معاف کرو یا ادا کرو۔ اور دوسرا، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے، رمضان کے مہینے میں رات کو 2 بجے اٹھ کر اندھیرے میں سارے کے سارے سسکیاں لے لے کر رو رہے ہیں، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کو یاد کر کے اپنی مغفرت چاہو، اپنے والدین کی مغفرت چاہو، اپنے گھر والوں کی مغفرت چاہو، اپنے اساتذہ کی مغفرت چاہو، اپنے پیروں کی مغفرت مانگو، اور پوری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مغفرت مانگو۔ کم سے کم دنیا میں تکلیف تو ہو گئی، دنیا تو تکلیف سے گزر جائے گی، لیکن اگر مغفرت مانگی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی ہے تو پھر قیامت کے بعد اللہ نے چاہا تو جنت میں جانا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ سچے توبہ کرنے کی، استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔